السلام علیکم ویورز، میں ہوں ڈاکٹر عرفان علی. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عرفان سیال. آج میرا موضوع ہے کہ بھیڑ بکریوں کے لیے ویکسین. سب سے پہلے آپ سے ڈسکس کروں گا کہ ویکسین کیا ہے اور اس کی ناکامی کی وجہ کیا ہوتی ہے. کہ اکثر ویکسین کرنے کے بعد بھی جو جانور ہے اس کو فائدہ نہیں ہوتا، تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے، اور بھیڑ بکریوں کے لیے کون کون سی ویکسین ہوتی ہے اور کس موسم میں یہ ویکسین لگوانی ہوتی ہے. جی چلتے ہیں اس موضوع کی طرف کہ ویکسین کیا ہے. زندہ یا تبدیل شدہ یا کمزور کیے گئے جاندار یا مرے ہوئے جاندار مثلاً بیکٹیریا یا وائرس سے بنائی جاتی ہے. اگر ویکسین وائرس سے بنائی جائے تو وائرل ویکسین کہلاتی ہے، اور اگر بیکٹیریا سے بنائی جائے تو بیکٹیریل ویکسین کہلاتی ہے. یاد رکھیں، ویکسین 100% حفاظت کی کامیاب ضمانت نہیں ہے، بلکہ یہ بیماریوں کے کنٹرول کرنے کے دیگر منصوبوں کی طرح ایک منصوبہ ہی ہے جو ساتھ ساتھ کام کرتے ہیں. تاہم کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو ان کی افادیت یا تاثیر کو کم کرتی ہیں، جیسا کہ غلط طریقہ سے لگانا، استعمال کرنا. غلط طرح سے استعمال یا استعمال کرنے کی ہدایت پر عمل نہ کیا جائے تو ویکسین ناکام ہو جاتی ہے. ویکسین کی ناکامی کی وجوہات آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ مزید اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں کہ ویکسین کی ناکامی میں ایک ایسے مراحل آتے ہیں جن پر عمل نہ کیا جائے تو ویکسین کو فائدہ نہیں ہوتا. نمبر 1، غلط طریقہ یا راستہ سے استعمال، مثلا بذریعہ ٹیکہ لگانے والی ویکسین کو جسم پر سپرے کر دینا. نمبر 2، ویکسین کے لیبل پر درج معلومات پہ مکمل عمل نہ کرنا. نمبر 3، ویکسین کی غیر مناسب انداز میں دیکھ بھال کرنا. نمبر 4، غیر متعلقہ بیماری کے لیے ویکسین کا استعمال کرنا بھی بے سود رہتا ہے، جیسا کہ کلسٹریڈیل انفیکشن کی صورت میں، کیونکہ کلسٹریڈیل انفیکشن کا ہر جراثیم دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. نمبر 5، مناسب وقت پہ ویکسین کا استعمال نہ کرنا. بے موسمی ویکسین کرنا، بار بار ویکسین کرنے سے بھی جانور ویکسین کا اثر ظاہر نہیں کرتا، یعنی ویکسین کا فائدہ سامنے نہیں آتا. نمبر 6، کچھ جانوروں میں جینیاتی طور پر بھی ویکسین کا اثر کم ہوتا ہے. نمبر 7 ہے، ویکسین کے مفید ہونے میں جانور کی صحت اور خوراک کا بھی اہم کردار ہوتا ہے. بیمار یا کمزور جانوروں میں ویکسین کا اثر تندرست جانور کی نسبت کم ہوتا ہے. نمبر 8 ہے، ماں سے منتقل شدہ قوت مدافع کے سبب بھی چھوٹے بچوں میں ویکسین کا اثر کم ہوتا ہے. اور اب بات کر لیتے ہیں کہ بھیڑ بکریوں کے لیے جو ویکسین ہوتی ہے، یعنی چھوٹے جانوروں کے لیے، پہاڑوں کے لیے جو ویکسین ہوتی ہے وہ کون کون سی ویکسین ہے. اس میں انتڑیوں کا زہر، اس کی ویکسین ہے ETV، اور یہ کس موسم میں کرنی ہوگی؟ دسمبر اور جنوری کے مہینے میں. اور دوسری جو دفعہ ٹیکہ لگانا ہے وہ جولائی کے اندر ہے، یعنی سال میں اس کی 2 دفعہ ویکسین ہوتی ہے. دوسری بیماری ہے بھیڑ بکریوں کی منہ کھر کی بیماری، اور اس کی جو ویکسین ہے وہ FMDV، یہ ایک ویکسین ہے، یہ کرتے ہیں، اور اس کا موسم ہے فروری اگست، یعنی یہ بھی 2 ٹیکے ہیں سال کے اندر. ایک ٹیکہ فروری میں اور دوسرا ہے اگست میں. شیپ گوٹ پاکس ویکسین یہ ہوتی ہے، یہ مارچ کے اندر، اور دوسرا ٹیکہ ستمبر میں. متعدی جلدی خارش، یہ ہوتی ہے CPD وائرس، یعنی کہ یہ ویکسین ہے اس کی، یہ اپریل اور اکتوبر 2 ٹیکے ہیں، یہ بھی سال میں 2 دفعہ. اور پھر بیماری ہے پلورونمونیا، یعنی پھیپھڑوں کا بخار، اس کی ویکسین ہے CCPPV، یہ مئی اور نومبر 2 ٹیکے ہیں اس کے بھی. تو یہ آج میں نے آپ کو بتایا ہے بھیڑ بکریوں کی ویکسین کے متعلق، کہ جب بھیڑ بکریوں کو ویکسین کرنی ہے تو کس موسم میں کون سی ویکسین کرنی ہے، اور اگر ویکسین کے اندر ناکامی ہوتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے. تو آج کا موضوع یہی تھا، اور آج یہاں تک ہی اس کو اختتام کرتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نے